وہ کون سی چیز تھی جس نے آپ کو اپنے عقائد پر اعتراض کرنے پر مجبور کیا؟ آپ کو کون سے بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا؟ آپ اس وقت اکیلی حجابی بس ڈرائیور تھی، ہے نا؟ میری دوست نے مجھے جنازے پر بلایا. میں پہلے کبھی جنازے پر نہیں گئی تھی اور نہ ہی کبھی میت کو دیکھا تھا. مجھ پر حملہ کر کے مجھے بری طرح پیٹا گیا. انہوں نے میری کار چرا لی جو سک میرے پاس تھی. انہوں نے میری رقم چھین لی. خدا مجھے نہیں معلوم تو ہے یا نہیں، لیکن اگر تو ہے، اور میں حیران رہ گئی. واو. یہ ہے کہ استادہ امینہ بلیک کون ہے؟ کیا آپ ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں مختصراً بتا سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میں ایک 17 سال کی لڑکی کے ہاں پیدا ہوئی، چیسٹر میں، جو کہ لیورپول کے قریب ہے. اس نے مجھے اڈاپٹ کروانے کا فیصلہ کیا اور مجھے شیفیلڈ کی رہائشی ایک فیملی نے بچپن میں ہی اڈاپٹ کر لیا. لہٰذا میں شیفیلڈ آ گئی، وہیں رہی اور اب بھی رہ رہی ہوں. تو میں ایک اڈاپٹ کی ہوئی اکلوتی بچی تھی. میرے والد شیفیلڈ یونیورسٹی میں انگلش اور لنگوسٹک کے پروفیسر تھے اور میری والدہ شاعرہ اور آرٹسٹ تھی. افسوس دونوں کا اب انتقال ہو چکا ہے. اور ہاں، اسی لیے میری پرورش بڑی دلچسپ، بہت تعلیمی ماحول میں ہوئی، لیکن میں خود سے بچی تھی، اصل میں ٹام بوائے. مجھے گھڑ سواری، کاریں، لاریز اور بسیں پسند تھیں، اور میرا لباس اور کوئی بھی چیز لڑکیوں کی طرح نہیں تھی. ایمان کے لحاظ سے آپ کی زندگی کیسی تھی؟ آپ کا کس پر ایمان تھا؟ میرا ایمان، میری پرورش بطور عیسائی کی گئی، جس کی درخواست میری حقیقی ماں نے کی تھی، اور مجھے سنڈے اسکول بھیجا گیا جو مجھے پسند تھا. لیکن میں بہت چھوٹی عمر سے، لڑکپن سے ہی عیسائیت پر ہمیشہ سوال اٹھاتی تھی. لیکن مجھے پیغمبروں اور بائبل میں لکھے قصے پسند تھے. ہم سنڈے اسکول میں بیٹھتے تھے اور ٹیچر ہمیں بہت اچھے سے عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے قصے سنایا کرتے تھے. اپنے بچپن میں مجھے یہ سب بہت اچھا لگتا تھا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب میں شاید 15 یا 16 سال کی تھی، تب بائبل کے متعلق میں نے سوالات پوچھے اور اس کی سچائی پر قائل کرنے والے جوابات نہ ملے، تو گویا یہ ایک بنیاد پھر بن گئی تھی. بہرحال اس وقت میں خدا پر واقعی یقین رکھتی تھی، لیکن میں نے خود کو کسی مخصوص مذہب کے ساتھ نہیں جوڑا تھا. وہ کون سی چیز تھی جس نے آپ کو اپنے عقائد پر اعتراض کرنے پر مجبور کیا، اور ایسا کب ہوا؟ جب مجھے پتا چلا کہ بائبل میں متضاد باتیں ہیں، یا اصل میں مجھے ایک پادری سے پتا چلا، وہ بہت اچھا تھا اور بہت دیانتدار بھی. میں نے اس سے کہا، یہ سب کیا ہے؟ مجھے خدا کو کیوں ماننا چاہیے؟ مجھے بائبل پر ایمان کیوں لانا چاہیے؟ تو اس نے جواب دیا کہ آپ کو اپنے دل سے ایمان لانا ہوگا. میں نے کہا، اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو میں نے اس سے یہ سوالات پوچھے تھے. آپ کو اپنے دل سے ماننا ہوگا، یہ ایک احساس کا نام ہے. اور میں نے سوچا کہ ہاں، میں خدا پر ایمان رکھتی ہوں، لیکن اگر یہ الفاظ، یہ کتاب اپنا خدا کا کلام ہونا ثابت ہی نہیں کر سکتی، اور اس میں متضاد باتیں موجود ہیں، اور اگر یہ واقعی خدا کا کلام ہوتا تو میرے خیال میں یہ متضاد باتوں سے پاک ایک پرفیکٹ کلام ہوتا. لہٰذا میرا نہیں خیال کہ میں اس پر عمل کر سکتی ہوں. اسلام کے بارے میں آپ کے کیا خیالات تھے؟ میں بچپن میں بھی مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ گھل مل جاتی تھی. بطور پروفیسر میرے والد کے مسلمان سٹوڈنٹس بھی تھے، اور اسلام کے ساتھ میرا پہلا رابطہ دراصل اس لڑکی کے ذریعے ہوا جس کے ساتھ میں 17-18 سال کی عمر میں نائٹ کلبنگ کرتی تھی. میں شاید 18 سال کی تھی اور گھر میں نے 16 سال کی عمر میں چھوڑا تھا. مطلب میں اتنی زیادہ خود سر تھی. میں نے اپنے لیے کونسل فلیٹ اور ایک کونسل پراپرٹی لی. یہ چھوٹی سی پراپرٹی تھی. ہوا یہ کہ میرا اٹھنا بیٹھنا کچھ غلط لوگوں میں ہو گیا، اور کچھ بدماش قسم کے لوگوں نے میرے رہائشی اپارٹمنٹ میں مجھ پر حملہ کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجا. وہاں مجھ پر حملہ کر کے مجھے بری طرح سے پیٹا گیا. انہوں نے میری کار چرا لی جو اس وقت میرے پاس تھی. انہوں نے میری رقم چھین لی. اور واقعی سبحان اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو ایسی صورتحال سے دوچار کرتا ہے جہاں انہیں مجبوراً کوئی قدم اٹھانا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ کی زندگی کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی. تبدیلی کے لیے آپ کی زندگی میں اس بگاڑ کا پیدا ہونا ضروری ہے. اور اس حملے کے بعد میں واپس اپنے فلیٹ میں جانے سے بہت خوفزدہ تھی. پھر میں جس جگہ گئی وہ میری وہی مسلمان دوست تھی جس کے ساتھ میں نائٹ کلبنگ کرتی تھی. اس نے کہا تھا، نہیں آ جاؤ اور میرے گھر میں آ کر رہو. تو میں اس کے گھر رہنے چلی گئی، اور اس کے گھر میں صرف ایک کتاب تھی، اور یہ کتاب ہے القرآن. اور قرآن یہ انگلش اور عربی کا ورژن تھا. چونکہ میں بور ہو جانے والی ٹین ایجر تھی، بور ہو رہی تھی، تو میں نے اس کتاب کو دیکھا اور اس سے کہا
کیا میں اسے دیکھ سکتی ہوں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ اپنے ہاتھ منہ دھو لو، پھر تم کتاب کھول کر پڑھ سکتی ہو۔ تو میں نے کتاب کھولی اور میں نے دیکھا سبحان اللہ، میں نے وہ قصے دیکھے جنہیں اپنے سنڈے اسکول میں دیکھا اور پسند کیا تھا۔ میں نے سوچا واو، یہ تو اسکول والی جانی پہچانی چیزیں ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ مغربی اسکولوں میں آپ کو عیسائیت اور اسلام دو بالکل مختلف چیزوں کے طور پر پڑھائے جاتے ہیں۔ خدا اور اللہ کے درمیان موازنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ مسلمانوں کے لیے اور خدا عیسائیوں کے لیے ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے مختلف مذاہب کے مختلف خدا ہوں، اور میں بھی یہی سمجھتی تھی۔ پھر میں نے اپنی دوست سے سوالات پوچھنے شروع کیے کہ یہ کتاب کون سی ہے، یہ عیسائیت سے اتنی ملتی جلتی کیوں ہے؟ تو اس نے مجھے اپنے پڑوسی سے ملوایا اور اس نے کہا مجھے کچھ وقت دو، میں تمہیں جوابات لا دوں گا۔ وہ یقیناً اپنے شیخ کے پاس گیا ہوگا اور شیخ نے ظاہر ایسے کچھ آیات دی جو میرے سوالات کے مطابق تھی، جو کہ سائنسی ثبوت تھا۔ میں نے کہا واو، یہ کمال کی بات ہے۔ اور اس نے مزید کہا بڑی اہم بات سنو، یہ تقریباً 1400 سال پہلے ایک ریگستان میں غیر پڑھے لکھے انسان پر اترا تھا، اور میں تو بالکل حیران رہ گئی۔ واو۔ پھر اس بھائی نے ہمیں الرسالہ پیغام نامی ویڈیو دی۔ یہ 2.5 یا 3 گھنٹے کی تھی، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے فلم کے اس اہم آخری حصے میں اس کمرے میں لائے جہاں کونے میں ٹی وی رکھا تھا، جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے پر چڑھ کر آذان دیتے تھے۔ جب میں نے آذان سنی تو ایسا لگا جیسے میرا پورا جسم ایک نرم و گرم احساس میں ڈوب گیا ہو، جیسے اس احساس نے مجھے ڈھانپ لیا ہو۔ یقیناً یہ ایمان کی مٹھاس ہے جو مجھے ملی، ایمان کی مٹھاس۔ مجھے اپنی دوست کی طرف مڑنا اور یہ کہنا یاد ہے، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں ابھی اور اسی وقت۔